ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں، ملٹری جارحیت کا راستہ بھارت کا فیصلہ ہوگا۔ معاملہ آگے کہاں جاتا ہے یہ ہمارا فیصلہ ہوگا۔ پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ جوابی کارروائی کے تمام اقدامات مکمل کر لیے۔ قوم متحد ہے، سب کا عزم ہے، کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دیں گے۔ ترجمان مسلح افواج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے نائب وزیر اعظم کے ساتھ پریس بریفنگ میں کہا، بلوچستان میں دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں، مستند معلومات ہیں۔ بھارت نے پہلگام واقعے کے بعد اپنے اعلی کار پاکستان میں دہشت گردی کے لیے متحرک کر دیے۔ افواج پاکستان اور خفیہ ایجنسیاں تمام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستانی قوم اور اداروں کا عزم غیر متزلزل ہے۔ شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوئی بھی کارروائی ناقابل قبول ہے۔ پاک فوج الرٹ ہے، بھارت کی کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بتایا، پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے لائف لائن ہے۔ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی قومی سلامتی کونسل کا واضح پیغام ہے کہ پانی روکنے کا اقدام جنگ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان بھارت کی سہولت کاری سے کی گئی دہشت گردی کا شکار رہا۔ کئی ملکوں میں لوگوں کو چن چن کر نشانہ بنانے کے پیچھے بھی بھارت ملوث ہے۔ عالمی برادری اپنے شہریوں کے قتل پر بھارت کا احتساب کرے۔ مودی سرکار کے چہرے پر کالک مل گئی۔ پہلگام واقعے کی آڑ میں دہشت گردی، مودی کا گھناؤنا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ پہلگام واقعہ بھارتی ایجنسی را کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا، دستاویزی ثبوت لیک ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کے نقطۂ نظر سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے بھارت کے بڑھتے اشتعال انگیز رویے کو انتہائی مایوس کن اور تشویشناک قرار دیا۔ کہا، پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ بھارتی اشتعال انگیزی پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ جموں کشمیر تنازع کا پرامن حل ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن یقینی بنانے کا واحد راستہ ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان اور بھارت کو مل کر کام جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک مشیر برائے قومی سلامتی مقرر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو قومی سلامتی کے مشیر کا اضافی چارج دیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کی بطور مشیر برائے قومی سلامتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ مودی بوکھلاہٹ کا شکار، ایک کے بعد ایک بڑے فوجی افسر فارغ کرنے لگا۔ جنرل ایم وی کمار کو فارغ کرنے کے بعد بھارتی فضائیہ کے نائب سربراہ ایئر مارشل ایس پی دھارکر کو بھی 7 ماہ بعد ہی عہدے سے ہٹا دیا۔ ایئر مارشل دھارکر نے بھارتی پائلٹس کی رافیل ہینڈلنگ پر عدم اطمینان ظاہر کیا تو ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر سوال اٹھا دیے گئے۔ ایئر مارشل ایس پی دھارکر گزشتہ راز رافیل طیاروں کی جارحانہ پروازوں کے نگران تھے۔ بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل طیاروں نے مقبوضہ کشمیر میں جارحانہ پیٹرولنگ کی کوشش کی۔ پاک فضائیہ کے جدید وڈاز نے رافیل طیاروں کو جیم کیا۔ پاک فضائیہ کے طیاروں کو دیکھ کر بھارتی پائلٹس بوکھلاہٹ میں فرار ہو گئے۔ ایک دن پہلے مودی حکومت شمالی کمان کے آرمی جنرل کو بھی فارغ کر چکی۔ بھارتی جنرل ایم وی کمار نے پہلگام واقعے کا بھانڈا پھوڑا تھا۔ کہا تھا کہ پہلگام واقعہ پاکستان سے نہیں بلکہ ان کے ملک بھارت سے ہی ہوا۔ بھارتی جنرل ایم وی کمار نے یہ بھی کہا، سچائی پر ان کے خلاف کارروائی ہوئی تو وہ مودی حکومت کے تمام ماورائے قانون اقدامات بتا دیں گے۔ پاک فوج بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار۔ بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل طیاروں کی مقبوضہ کشمیر میں پیٹرولنگ، پاک فضائیہ کے طیاروں کی موجودگی دیکھ کر بھارتی طیارے بوکھلاہٹ میں فرار۔ بھارت 24 سے 36 گھنٹے میں فوجی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستانی قوم مسلح افواج سے مل کر خود مختاری، علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گی۔ پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مبنی اسپیشل ویڈیو ہر لحظہ تیار ریلیز کر دی گئی۔ اسپیشل ویڈیو میں بحری اور ساحلی محاذ پر موجود آفیسرز اور جوانوں کا ملک سے وفاداری اور بحری دفاع سے جڑے عزم و ہمت کا اظہار ہے۔ یہ ویڈیو ہر جہت اور ہر لمحہ کڑی نگرانی اور ناقابل تذکیر رہنے کے عزم کی عکاس ہے۔ مودی سرکار کی جعلی خاکوں سے جھوٹی کہانی گھڑنے کی سازش بے نقاب۔ بھارت کا پہلگام ڈرامہ فلاپ، دہشت گردوں کے جعلی خاکے اے آئی سے بنائے گئے۔ بھارت نے مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ خاکوں سے پروپیگنڈا گھڑا اور پہلگام حملے کا جھوٹا ڈرامہ رچایا اور جعلی خاکے بنا کر دنیا کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کی گئی۔ مصنوعی ذہانت سے بنے خاکے اور فلمی کہانی بھارت کی مکاری کا منہ بولتا ثبوت ہیں اور یہ ڈرامہ بھی فلاپ ہو گیا۔ تمام خاکے ایک ہی طرز پر بنے،
جو انسانی ہاتھ نہیں مصنوعی ذہانت کا اشارہ دیتے ہیں کہ ایسے خاکے چند منٹوں میں بنائے جا سکتے ہیں۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول کی قیمت 2 روپے فی لیٹر کمی، نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرول کی نئی قیمت 252 روپے 63 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے لیٹر سستا ہونے کے بعد نئی قیمت 256 روپے 64 پیسے مقرر کی گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے کر دیا گیا۔ حکومت نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 252 روپے 63 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 2 روپے لیٹر سستا ہونے کے بعد نئی قیمت 256 روپے 64 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے کر دیا گیا ہے۔ وفاقی حساس ادارے کا ایف بی آر اور مقامی پولیس کے ہمراہ لانڈی میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، مشروبات بنانے والا غیر قانونی مینوفیکچرنگ یونٹ پکڑ لیا، کروڑوں کا مال برآمد۔ مزید جانتے ہیں نذیر شاہ سے۔ نذیر، بتائیے گا اس کارروائی سے متعلق۔ دیکھیں خالد، یہ وفاقی حساس ادارہ ہے جس نے ایف بی آر اور مقامی پولیس کے ہمراہ لانڈی میں معین الدین فوڈز اینڈ بیوریج کے مینوفیکچرنگ یونٹ پر انٹیلیجنس بیس آپریشن کرتے ہوئے کروڑوں مالیت کے مشروبات کی بوتلیں اور مشینری پکڑ لی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ کارروائی وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر کی گئی ہے اور اس آپریشن کے دوران 2 گوداموں سے مختلف مشروبات کی بھری ہوئی 57,000 اور 2.5 لاکھ خالی بوتلیں ملی ہیں جنہیں بھرا جانا تھا۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ مینوفیکچرنگ یونٹ سلمان جاوید اور فرحان جاوید کی ملکیت ہے، جہاں سے پورے سندھ میں ہب سے بلوچستان تک اور ملتان تک مال جاتا تھا۔ اس یونٹ پر یومیہ 10 سے 12,000 بوتلیں تیار کی جاتی تھی اور اسی طرح روزانہ 8 سے 10,000 بوتلوں کی فروخت بھی کی جاتی تھی۔ صرف مارچ 2025 میں 1,09,399 خالی بوتلیں خریدی گئی جو اس آپریشن کی پیمانے کو ظاہر کرتی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یونٹ مالک نے کئی سالوں سے سیلز ٹیکس گوشوارے بھی جمع نہیں کرائے تھے، سیلز ٹیکس کی چوری کی جا رہی تھی۔ یونٹ میں غیر رجسٹرڈ برانڈ کی بڑے پیمانے پر جو بوتلیں وہ تیار کی جا رہی تھی اور مینوفیکچرنگ کے بعد مال کا ذخیرہ بھی کیا جا رہا تھا۔ ان بوتلوں پر مشہور برانڈ سے مشابہت رکھنے والے نام اور اسٹیکر چھپاتے اور غیر قانونی سپلائی چین سے متعلق ڈسٹریبیوٹر اور ایریا سیلز مینیجر کی فہرست بھی برآمد کر لی گئی اور مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیل آگاہ کرنے کے لیے نذیر شاہ۔ سرحد پر کشیدگی ہے لیکن ڈرنا نہیں، ہر چیز کا بہادری سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہم سب افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہا قوم کی بیٹیاں اور بیٹے وعدہ کریں کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا، ایسا کرنے والے آج جیلوں میں سڑ رہے ہیں، آپ جو بھی قدم اٹھائیں پاکستان کے لیے اٹھائیں۔ خبر آپ کو دیں گے واشنگٹن سے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے رابطہ ہوا ہے، اس رابطے سے متعلق جانیں گے بیورو چیف واشنگٹن جہانزیب علی ہمارے ساتھ ہیں۔ جہانزیب، آگاہ کیجئے گا اس ملاقات رابطے سے متعلق۔ جی دیکھیے، آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی فون کیا اور انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو بھی ایک ٹیلی فون کیا ہے، اور امریکی وزیر خارجہ نے جو ہے بھارت کو پاکستان کے ساتھ کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے۔ مارکو روبیو نے اپنے ٹیلی فون کال میں یہ کہا بھارتی وزیر خارجہ کو کہ جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے لیے بھارت کو پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور لیکن جو بھی جنوبی ایشیا میں جو امن و سلامتی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھارت کو پاکستان کے ساتھ کام کرنا ہوگا، اور بھارت کو پاکستان کے ساتھ جو اس وقت جاری کشیدگی ہے اس کو کم کرنا ہوگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو ترجمان ہے امریکی محکمہ خارجہ کی ٹیمی بروس، انہوں نے ایک اور پریس اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے امریکی وزیر خارجہ کی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کو سے بات چیت میں جو ہے جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے جو ہے ان کے تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کو بھی جو ہے بھارت کے ساتھ جو ہے رابطوں کو جو ہے شروع کرنا ہوگا، ڈائریکٹ کمیونیکیشنز جو ہے وہ کرنی ہوگی، اور یہ بھی کہا ہے پاکستان سے کہ جو پہلگام کا واقعہ ہے اس میں بھارت کے ساتھ مل کر جو ہے اس کی تحقیقات کی جائیں۔ تو دو اہم ٹیلی فون کال تھی امریکی وزیر خارجہ کی، اور انہوں نے بھارت پر بھی زور دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرے اور جنوبی ایشیا میں سلامتی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جہانزیب آپ کا۔
اسلام آباد کو ہرا کر لاہور قلندرز کے اعتماد میں اضافہ ہوا. لاہور قلندرز کی ٹیم اور کراچی کنگز کے لیے خطرہ بنے گی. ملتان سلطانز کو بائے بائے کہہ دیا. سابق کرکٹر باسط علی کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. کامران اکمل کا سکندر رضا کو خراج تحسین. پاکستان کرکٹ ٹیم میں 6 نمبر پر ایسے کھلاڑی کی ضرورت ہے. پروگرام میں اداکارہ نادیہ خان بنی مہمان. نادیہ اور مصطفیٰ چودھری کے چٹکلے. آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں ہماری آج کی مہمان نادیہ خان. نادیہ یہ بات ٹریفک زیادہ تھا اس لیے تو لیٹ نہیں ہوگی. نہیں میں تو پہلے آتی ہوں. کانفیڈنس لیول ہائی ہوگا لیکن کراچی کے لیے نقصان ہوگا. پھر کراچی اور پشاور میں سے ایک ٹیم پہنچے. 5 ٹیموں کے لیے سلطان کے لیے ٹاٹا بائے بائے. اسکندر کی تو خیر ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس ہے. اس نمبر پہ آ کے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. پاکستان ٹیم میں اس نمبر پہ نا مس کر رہا ہے بیٹسمین جو اس اپروچ کے ساتھ آ کے نمبر 6 پہ ایسے فیئرلیس کرکٹ کھیلے. لاہور کا جو گیم بنا آخری 5 اوور میں جو 82 رنز بنے. پہلگام اٹیک واز کی ایک وجہ یہ کہ ان کو ہمارے ڈرامے بند کرنے ہیں انڈیا میں اور وہ ہو گیا نا. نریندر مودی کے لیے ایک لفظ کہنا ہو تو وہ ہوگا ڈیش کلر. کامران میں تو کہتا ہوں دوبارہ کچھ ایسے کر کے یہ شو بند کروا دو. نہیں سر ایک مشورہ آپ اگر باسط بھائی کو دینا چاہیں. فاسٹ فائیو زیادہ اسمائل کیا کریں اچھے لگے. دل چاہتا ہے کہ میرا ہاتھ تھامے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اور منہ پہ میرے سالن مارے کہ کھا بیٹا. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی مجھے واٹس ایپ پہ کال کرے مجھے بولے بحریہ آ جاؤ. عام طور پر بیوی کو شوہر کی کس بات پر سب سے زیادہ غصہ آتا ہے؟ موبائل فون. ہاں بھائی جان سے جواب نہیں دیتے بات کا. نیوز دیکھنے پہ تعریف نہ کرنے پر. ملتان اور کراچی کا میچ ہے اور لاہور اور کوئٹہ کا. کراچی لاہور. کراچی اور لاہور. کراچی کوئٹہ. کراچی اور لاہور. مودی ہارے گا پاکستان جیتے. کراچی لاہور. چینی کمپنی سوالس کے تعاون سے پاکستان میں پہلے ہائی ٹیک انوویٹو لیتھیم آن بیٹری پلانٹ نے پروڈکشن کا آغاز کر دیا ہے. لاہور سے الماس احمد خان کی رپورٹ. چینی کمپنی کے تعاون سے پاکستان میں لیتھیم آئن بیٹری کے پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا. چین کے بعد یہ ٹیکنالوجی صرف اور صرف پاکستان کے پاس ہے. یہ دنیا کا دوسرا پلانٹ ہے جس نے اپنی پیداوار شروع کر دی ہے. 100% آٹومیٹک اور یہ جو روبوٹکس جو چلا رہے ہیں ایسا پلانٹ پاکستان میں یہ پہلا ہی پلانٹ ہے. جو خوشی کی بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں اس کو ایکسپورٹ بھی کریں گے. آج ہم ادھر بیٹری امپورٹ کر رہے ہیں اور اس پلانٹ کے بعد جو ہے ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہم بیٹری کو ایکسپورٹ کر سکیں. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان میں توانائی کے شعبے میں خود کفالت اور جدید ٹیکنالوجی کی طرف ایک اہم قدم ہے. سولیکس کے کولیبریشن کے ساتھ ہم نے جو یہ فیکٹری کا آغاز کیا اس کی ہم اراؤنڈ 360,000 بیٹریز پر ایئر انشاءاللہ بنائیں گے. ان فیوچر بھی ہم چائنیز کو موٹیویٹ کریں گے کہ جو دوسری ٹیکنالوجیز ہیں جس میں ای وی کارز ہیں ای وی چارجرز ہیں اس کے اوپر بھی وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے اور پاکستان میں آ کے اپنی فیکٹری لگائیں. لیتھیم آئن بیٹری کے منصوبے سے نہ صرف پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی بلکہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع بھی ملیں گے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ امریکہ سے ٹیرف اور ٹریڈ پر بات کرنے جلد اعلیٰ سطح کا وفد امریکہ جائے گا. انہوں نے کہا کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ مسئلہ ٹیرف نہیں بلکہ تجارتی عدم توازن ہے. بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اور جولائی کے بعد اس میں مزید خوشخبری دیں گے. انجم وہاب کی رپورٹ. نیشن ہاؤس کراچی میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان امریکہ کو $5 ارب کی ایکسپورٹ کر رہا ہے جبکہ امریکہ سے پاکستان $2.1 ارب کی امپورٹ ہے. تجارتی عدم توازن کو حل کرنے کے لیے امریکہ سے سویابین کپاس سمیت دیگر سیکٹرز کو شامل کر کے تجارتی توازن قائم کیا جائے گا. وزیر خزانہ نے کہا کہ بجٹ میں کسی سیکٹر کو ٹیکس چھوٹ نہیں دی جائے گی. اینڈ آف جنوری ہم نے ساری ایسوسیشنز اور فورمز کو اور چیمبرز کو ریکویسٹ کر دی تھی کہ آپ اپنے جو ٹیکسیشن ریلیٹڈ ریکمنڈیشنز ہیں وہ آپ ہمیں بھجوا دیں. محمد اورنگزیب نے کہا کہ عالمی مالیاتی اداروں اور دوست ملکوں نے امریکہ میں ہونے والی کانفرنس کے دوران ملاقاتوں میں پاکستان کے معاشی استحکام کو سراہا ہے. ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر $14 ارب تک پہنچ گئے ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس رہے گا. جو اسپانسرز تھے انہوں نے جو کنسیشنز کا وہاں اناؤنس کیا میرے لیے وہ اس سے بھی اچھی بات تھی کہ the local investors are coming in such a big way on this. قائم مقام صدر FPCCI ثاقب فیاض کا کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ شرح سود کا ریٹ کم ہونا چاہیے. نائب صدر آصف سخی نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ فیک انوائسز کا ہے. امان پراچا کا کہنا تھا کہ فکس ٹیکس کو دوبارہ بحال کریں اور اضافی ٹیکسوں کے مسئلے کو ختم کریں. کیمرہ مین ظہیر عباس کے ساتھ انجم وہاب ARY نیوز کراچی.
گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے حضرت ابو ایوب انصاری اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روزے پر حاضری دے کر ملکی استحکام، آرمی چیف اور پاک فوج کی کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ گورنر ٹیسوری کی آمد پر روزے کا اندرونی حصہ خصوصی طور پر زیارت کے لیے کھولا گیا۔ گورنر سندھ نے اپنے ہاتھوں سے مٹھائی اور لنگر بھی تقسیم کیا۔ رافع حسین کی رپورٹ۔ کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں سب سوائل کی آڑ میں غیر قانونی پمپنگ اسٹیشن پکڑا گیا۔ جو پانی علاقہ مکینوں کو ملنا چاہیے تھا وہ چوری کر کے فیکٹریوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ نذیر شاہ کی رپورٹ دیکھیے۔ سائٹ ایریا میں واٹر کارپوریشن کی رینجرز کے ہمراہ بڑی کارروائی۔ سب سوائل کی آڑ میں پانی چوری کے لیے لگایا گیا پمپنگ اسٹیشن پکڑا گیا۔ رینجرز حکام کے مطابق پمپنگ اسٹیشن میں 33 انچ کی مین لائن سے متعدد کنیکشن لگا کر پانی چوری کر کے فیکٹریوں کو فروخت کیا جا رہا تھا۔ یہاں پہ یومیہ کم از کم 22 لاکھ گیلن پانی چوری ہو رہا تھا۔ باہر 33 انچ کی مین لائن ہے واٹر بورڈ کی، اس سے 3 کنیکشن 6 انچ کے لگا کے یہاں پہ تینوں کنیکشن درار تھے، تو یہاں پانی چوری ہو رہا ہے اور یہاں سے آگے انڈسٹریز کو سپلائی کی جا رہی ہے۔ واٹر بورڈ انتظامیہ کے مطابق یومیہ 22 لاکھ گیلن سے زیادہ پانی چوری کر کے واٹر کارپوریشن کو ماہانہ کروڑوں کا نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ منظم پانی چوری میں اجمل آفریدی، رئیس شاہ، رفیع اللہ اور عدنان پیر شامل ہیں۔ یہ بیسیکلی ہب پوائنٹ ہے، یہاں سے 3-4 آپریٹر ہیں جو سب سوائل کے نام پر اور اس کی آڑ میں میٹھا پانی چوری کر کر انڈسٹری کو فروخت کرتے ہیں۔ ایک تو اجمل آفریدی ہے، دوسرا رئیس شاہ ہے اور رفیع اللہ ہے، اور یہ جو پمپنگ اسٹیشن جنہوں نے کنیکشن کا جو کلپریٹ ہے وہ ہے طیب۔ واٹر کارپوریشن حکام کا کہنا ہے ملوث ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروا کر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ رینجرز حکام کہتے ہیں کہ پانی چوری کے خلاف ہونے والی اس کارروائی کے بعد یقینی طور پر علاقہ مکینوں کو پانی کی فراہمی بحال ہو سکے گی۔ کیمرامین محمد اماد کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ اور اب بات کریں گلوبل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ایگزیبیشن 2025 کا دبئی میں آغاز ہو گیا۔ جیٹکس میں پہلی بار ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان نے پاکستانی پیویلین لگایا، جس کا افتتاح چیئرمین ایپسیپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان نے کیا۔ تعلیم سے متعلق عالمی کانفرنس میں پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی سربراہی میں پاکستان کا 35 رکنی وفد شریک ہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر شیخ نہیان بن مبارک النہیان نے پاکستانی پیویلین کا دورہ کیا۔ انہیں چیئرمین ایپسیپ نے پاکستانی پیویلین سے متعلق بریفنگ دی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر نے پاکستانی پیویلین کے قیام کو خوشائند قرار دیتے ہوئے تعلیمی شعبے میں مثبت پیش رفت قرار دیا۔ اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کی تعلیمی قابلیت کو دنیا بھر میں اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔